السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج او کلاک۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی نیوکلیر ڈیٹرنس پہ اور میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن پہ۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈیٹرنس کا کیا مطلب ہے۔ ڈیٹرنس کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، کسی شخص کو تھریٹ کے ذریعے یعنی دھمکی دے کے کوئی کام کرنے سے روکنا۔ یہاں پہ میں نے ریئلسٹ تھیورسٹ شیلنگ کی ڈیفینیشن شیئر کی ہے، جس میں وہ ڈیٹرنس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھاتے ہیں کہ ٹو پریونٹ فرام ایکشن بائی فیئر آف کانسیکوینسز، یعنی کسی کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کوئی کام کرنے سے روکنا۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ایگزامپلس دوں گی جس کو سن کے آپ کو ڈیٹرنس یقیناً آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل، جب کوئی ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں اندھیرے والے کمرے میں بند کر دوں گی، یا جب ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے چیٹنگ کی تو میں اس کا پیپر اپنے پاس رکھ لوں گی یا -5 کر دوں گی۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم عام زندگی میں سنتے رہتے ہیں اپنی ماں سے یا اپنی ٹیچر سے، جس میں ایک ماں اور ٹیچر اپنے بچوں اور اسٹوڈنٹس کو دھمکی دیتی ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں ایسے کر دوں گی یا میں تمہیں پنشمنٹ کر دوں گی۔ تو ایک ماں اور ٹیچر کیا کر رہی ہیں؟ ایک ماں اور ٹیچر بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو دھمکی دیتے ہوئے کوئی کام کرنے سے روک رہی ہیں، یعنی کہ ایک ماں اور ٹیچر بچوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور اس کے اچھے نتائج کیا نہیں ہوں گے؟ یا تو اس بچے کو اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا جائے گا، یا اسٹوڈنٹس کے پیپر لے لیے جائیں گے اور ان کے مارکس مائنس کر دیے جائیں گے اگر انہوں نے چیٹنگ کی۔ تو یہ دو ایگزامپلس تھیں جس کو سن کے یقیناً آپ کو ڈیٹرنس آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل سسٹم میں بھی ایک اسٹیٹ اپنے سروائیول کے لیے دوسری اسٹیٹس کو ڈیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ اگر اس نے میری ٹیریٹری پہ یعنی میری اسٹیٹ پہ حملہ کیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، ریٹیلیٹ کیا جائے گا۔ اسٹیٹ اپنے سروائیول کے لیے نیوکلیر ویپنز بنا رہی ہیں اور جدید ہتھیارات بنا رہی ہیں تاکہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں اور اپنے سروائیول کو انشور کر سکیں۔ اب جب ایک اسٹیٹ نے نیوکلیر ویپنز بنا لیے اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، تو باقی اسٹیٹس کو خطرہ ہوگا کہ یہ اسٹیٹس نیوکلیر ویپنز بنا رہی ہے، کیا یہ ہم پہ اٹیک کرنا چاہ رہی ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سروائیول کو انشور کریں اور ہم بھی نیوکلیر ویپنز بنا لیں۔ اب جس کنٹری کو اپنے رائیول کنٹری سے نیوکلیر ویپنز بنانے سے خطرہ ہے کہ اس نے نیوکلیر ویپنز بنا لیے ہیں، تو شاید وہ ہم پہ اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب وہ کنٹری جب اپنے سروائیول کے لیے نیوکلیر ویپنز بنائے گا تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد اپنا سروائیول ہوگا اور اپنے دشمن کو روکنا ہوگا کہ اگر اس نے اب اٹیک کیا تو میرے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، جوابی کارروائی ہوگی۔ تو جب ایک اسٹیٹ اپنے اینیمی اسٹیٹ کے نیوکلیر اٹیک کو روکنے کے لیے اپنے نیوکلیر ویپنز بنائے یا کوئی ملٹری ایکشن کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نیوکلیر ڈیٹرنس کہیں گے، جہاں پہ ایک اسٹیٹ خود اپنے نیوکلیر ویپنز بنا کے اپنے دشمن نیوکلیر اسٹیٹ کو دھمکی دینا چاہ رہا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیوکلیر اٹیک کیا تو ہمارے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، جوابی کارروائی ہوگی، ریٹیلیشن کیا جائے گا۔ تو ایک نیوکلیر اسٹیٹ دوسرے نیوکلیر اسٹیٹ یعنی اپنے اینیمی نیوکلیر اسٹیٹ کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے اینیمی نیوکلیر اسٹیٹ کو ڈیٹر کر رہا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیر ڈیٹرنس۔ تو امید ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس بھی آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بہت ساری اسٹیٹس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، بہت جدید ہتھیار ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے ان نیوکلیر ویپنز کو استعمال نہیں کیا؟ 1945 میں جب USA نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ اٹامک بم گرایا تھا، اس کے
کے بعد سے کوئی اٹامک بم یوز نہیں ہوا، کوئی نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں ہوئے، حالانکہ ہر اسٹیٹ نیوکلیئر ویپنز بنانا چاہ رہی ہے، بہت ساری اسٹیٹس نیوکلیئر پاور ہیں، پھر یہ ایک اسٹیج پہ کیوں نہیں آتی، یہ وار پہ کیوں نہیں آتی، یہ اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے لیے پیس قائم کرنے کے لیے نیوکلیئر ویپن استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اس کا مین ریزن میڈ ہے، یعنی میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے۔ کولڈ وار ایرا میں جب یو ایس اے اور یو ایس ایس آر ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، پراکسی وارز لڑ رہے تھے، نیوکلیئر ویپن جدید ہتھیارات بنا رہے تھے ایک دوسرے کو ڈٹر کرنے کے لیے، اور کولڈ وار کے ایرا میں کیوبن میزائل کرائسس وہ ایونٹ ہے جس میں تھرڈ ورلڈ وار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دونوں کے پاس، یعنی یو ایس اے کے پاس اور رشیا کے پاس یا نارتھ کوریا کے پاس جدید قسم کے ہتھیارات ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، پھر یہ ایک دوسرے پہ کیوں نہیں گراتی، اپنے دشمن کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے دشمن کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے تو ہمارے دشمن کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں، بدلے میں وہ بھی ہم پہ اٹیک کرے گا اور ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ ہم نے اپنے دشمن کا کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر یو ایس اے رشیا پہ نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے اور رشیا وہ نیوکلیئر اٹیک سروائیو کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹرائک کیپیسٹی کے ساتھ یو ایس اے پہ جوابی کارروائی کرتا ہے، یعنی یو ایس اے پہ وہ بھی نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دونوں کا نقصان برابر ہوگا، یعنی ڈسٹرکشن میوچل ہوگی۔ اگر ایک اسٹیٹ اپنے اینیمی اسٹیٹ پہ نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے تو بدلے میں اس کا اینیمی بھی اس پہ نیوکلیئر اٹیک کرے گا، تو اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ڈسٹرکشن اشورڈ ہو رہی ہے دونوں کی، یعنی کہ دونوں کی ڈسٹرکشن میوچل ہوگی، برابر ہوگی، دونوں کا نقصان ہوگا اور حالات دونوں کے خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ تو اسی لیے اتنے سارے نیوکلیئر ویپنز ہونے کے باوجود بھی ایک اسٹیٹ اپنے دوسرے دشمن اسٹیٹ پہ اٹیک نہیں کر پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ ڈسٹرکشن دونوں کا میوچل ہی ہوگا، یعنی کہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے، میٹ کی وجہ سے کوئی اسٹیٹ یہ ہمت نہیں کر پا رہا کہ وہ اپنے دشمن اسٹیٹ پہ اٹیک کر کے، نیوکلیئر اٹیک کر کے اسے ایک ہی بار ختم کر دے اور اپنے لیے پیس قائم کر لے۔ اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ بے شک ہر اسٹیٹ کانسٹنٹ رسک پہ ہے کہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ اس پہ اٹیک کر دے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی نیوکلیئر وار نہیں ہوئی، اتنے سارے نیوکلیئر ویپنز ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جو تھرڈ ورلڈ وار کہلائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ڈیٹرنس، نیوکلیئر ڈیٹرنس اور میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ میں پھر حاضر ہوں گی نئے کانٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔